ہند بنت عتبہ زوجائے ابو سفیان، جو کہ ابو سفیان کی بیوی اور عتبہ ابن ربیعہ کی بیٹی تھی۔ ہند بنت عتبہ کا باپ عتبہ ابن ربیعہ اور اس کا چچا شیبہ بن ربیعہ اور اس کا بھائی ولید ابن عتبہ کفر کی حالت میں غزوہ بدر میں قتل ہوئے تھے، جس کی وجہ سے ہند کے دل میں مسلمانوں کے خلاف زہر تھا۔ وہ اپنے باپ، بھائی اور چچا کا بدلہ لینا چاہتی تھی۔ غزوہ احد بنیادی طور پر غزوہ بدر کا رد عمل تھا، کیونکہ غزوہ بدر میں قریش کے بہت سارے نامور سردار مر چکے تھے، جس میں قریش کا سب سے بڑا سردار ابو جہل بھی شامل تھا۔ بدر میں قتل ہونے والے سرداران قریش کی عزیز و اقارب قریش کے لوگوں کو مسلمانوں سے جنگ کرنے اور بدلہ لینے کے لیے اکساتے، جس میں ہند بنت عتبہ، ابو سفیان اور اکرمہ بن ابو جہل، جو کہ اپنے باپ ابو جہل کا بدلہ لینا چاہتا تھا، بھی شامل تھے۔ یہ وہ وقت تھا جب مکہ والوں اور مسلمانوں کے درمیان بہت زیادہ حالات خراب تھے، جس کی وجہ سے غزوہ احد ہوا۔ احد ایک پہاڑ کا نام ہے جو کہ مدینہ سے 9 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جس مقام پہ یہ جنگ ہوئی، جس کی وجہ سے اسے غزوہ احد کہا جاتا ہے۔ شام سے تجارت کرنے والے راستے تقریباً بند تھے۔ قریش مکہ اپنی معاشی حالت سے بھی پریشان تھے۔ جو قافلہ ابو سفیان کی سربراہی میں غزوہ بدر سے بچ کے شام سے واپس آیا تھا، اس تجارت میں قریش کو 50,000 درہم کا نفع ہوا تھا، جو ابھی تک حصے داروں میں تقسیم نہیں ہوا تھا۔ اکرمہ بن ابو جہل نے وہ نفع لینے سے انکار کرتے ہوئے اس سارے مال و دولت کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے لگانے کا مشورہ دیا، جو سب نے اسلام کی دشمنی میں قبول کر لیا۔ مکہ والوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاری شروع کر دی، جس کے لیے وہ نہ صرف ہتھیار اکٹھا کرتے بلکہ جنگ کے لیے قریش کے لوگوں کو بھی بھڑکاتے اور انہیں اسلام کے خلاف لڑنے کے لیے تیار کرتے۔ اس وقت ٹی وی، ریڈیو یا سوشل میڈیا جیسے پلیٹ فارم تو نہیں تھے، لیکن شاعری عربوں میں بہت پسند کی جاتی تھی۔ یہ شاعروں کے ذریعے عربوں کے دل میں اسلام کے خلاف آگ بھڑکاتے۔ اس طرح انہوں نے اجرت دے کر بھی سپاہی بھرتی کیے اور قریش کی فوج میں 300 سپاہی، 3000 اونٹ اور 200 گھڑ سوار شامل تھے، جبکہ مسلمانوں کے پاس صرف 1000 سپاہی، 50 تیر انداز اور 4 گھڑ سوار تھے۔ شوال 3 ہجری مطابق مارچ 625 عیسوی میں قریش مکہ پورے 1 سال کی تیاری کے بعد بڑے سر و سامان سے 3000 کے عظیم لشکر کی جمعیت کے ساتھ ابو سفیان کی قیادت میں مکہ سے نکلے۔ ان میں 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور 700 زر پوش تھے۔ اس فوج میں 15 ہودج سوار معزز گھرانوں کی عورتوں کا ایک دستہ بھی تھا، تاکہ میدان جنگ میں رز پڑھ کر مردوں کی غیرت بھڑکا کر ان کو قدم جمائے رکھنے پر مجبور کریں۔ ہند زوجہ ابو سفیان، جس کا باپ عتبہ جنگ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مارا گیا تھا، اس جماعت کی سردار تھی۔ اس نے جبیر بن مطعم، جس کا چچا بھی حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ سے ہلاک ہوا تھا، اس کے حبشی نے 7 غلام وحشی کو جنگ میں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے قتل پر آمادہ کر رکھا تھا اور وعدہ کیا تھا کہ اس کارگزاری کے صلے میں اسے آزاد کر دیا جائے گا۔ یہ غلام نیزہ یعنی بھالا پھینکنے میں مہارت کاملہ رکھتا تھا۔ مکہ سے نکلا تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا، جو اسلام لا چکے تھے مگر مکہ معظمہ میں ہی مقیم تھے، انہوں نے ایک تیز روح قاصد بھیج کر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قریش کی عزائم کی اطلاع دی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 5 شوال 3 ہجری کو انس اور منوس 2 خبریوں کو تحقیقات حال کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ قریش کا لشکر مدینے کے قریب و عریض کے مقام تک پہنچ چکا ہے۔ دوسرے دن صبح کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ اکثر مہاجرین اور تجربہ کار صحاب نے رائے دی کہ عورتوں کے شہر کے باہر قلعوں میں بھیج دیا جائے اور شہر کے اندر محصور ہو کر مقابلہ کیا جائے۔ رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی بن سلول نے بھی یہ رائے دی، لیکن ان نوخیز صحابہ رضی اللہ عنہ نے جو جنگ بدر میں شریک نہ ہو سکے، اس بات پر اصرار کیا کہ شہر سے نکل کر دشمن کا مقابلہ کیا جائے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مشورہ پسند فرمایا اور مدینہ سے باہر نکل کر دشمن کو روکنے کا فیصلہ کیا۔ قریش بدھ کے روز مدینے کے قریب پہنچے اور کوہ احد کے دامن میں خیمہ زن ہوئے۔ آن حضرت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 6 شوال 3 ہجری بروز جمعہ بعد نماز عصر 1000 صحابہ رضی اللہ عنہ کے جلوس میں مدینہ سے نکلے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر 1000 سپاہیوں پر مشتمل تھا، جس میں عبداللہ بن ابی منافق بھی 300 سواروں کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، لیکن راستے میں عبداللہ بن ابی منافق اپنے 300 سواروں کے ساتھ پیچھے ہٹ گیا، جس کے بعد مسلمانوں کی لشکر کی تعداد 700 رہ گئی۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلامی لشکر کی اس انداز میں صف بندی کی کہ کوہ احد مسلمانوں کی پشت پر تھا۔ احد کے جنوب میں وادی کنات کے جنوبی کنارے پر جبل اینین پر 50 تیر اندازوں کا ایک دستہ عبداللہ بن جیز کی کمان میں متعین کیا۔ ہدایت فرمائی کہ ہر حالت میں
درے کی حفاظت کریں اور فتح شکست کسی حالت میں بھی اپنی جگہ کو نہ چھوڑیں۔ دوسری طرف قریش کو بھی بدر میں تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے انہوں نے لشکر کی نہایت ترتیب سے صرف آرائی کی۔ ایک سائڈ پر خالد بن ولید کو مقرر کیا گیا، دوسری سائڈ پر اکرمہ بن ابو جہل کو متعین کیا گیا اور سواروں کا دستہ صفوان بن امیہ کی کمان میں دیا گیا۔ لڑائی کا آغاز عرب کی روایت کے مطابق انفرادی لڑائی سے ہوا۔ قریش کی طرف سے قریش کا علم بردار طلحہ بڑھا اور تنزیہ پکارا، کون ہے جو مجھے جہنم بھیج دے یا میں اسے جنت میں پہنچا دوں۔ اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ عنہ شیر خدا نے آگے بڑھ کر ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر دیا۔ اس کے بعد طلحہ کا بھائی عثمان رجس پڑتا ہوا حملہ آور ہوا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ نے آگے بڑھ کر اس کے شانے پر ایسی تلوار ماری کہ کمر تک اتر گئی۔ ساتھ ہی پکار کر کہا، میں ساقی حجاج عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ اب عام جنگ شروع ہو گئی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ نے بہادری کے ایسے یادگار زمانہ جوہر دکھائے کہ لشکر کفار کی صفیں صاف کر دیں اور اس طرح قریش کا لشکر درم برم ہو گیا اور پیچھے ہٹنے لگا۔ جب مسلمانوں نے دیکھا کہ قریش خوف سے ڈر کر بھاگ رہے ہیں تو مسلمانوں نے مال غنیمت اکٹھا کرنا شروع کر لیا اور جس 50 تیر انداز کے دستے کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی بھی حال میں اترنے سے منع فرمایا تھا، وہ بھی نیچے اتر آئے اور مال غنیمت اکٹھا کرنے لگے۔ اس عجلت میں حکم عدولی کا خوفناک خمیازہ مسلمانوں کو بھگتنا پڑا کہ ان کے قدموں کو چومتی ہوئی فتح و کامرانی روٹ کر پیچھے ہٹ گئی۔ قریشی فوج میں خالد بن ولید جیسا بہادر جرنیل موجود تھا۔ اس نے اپنی عقابی نگاہوں سے مسلمانوں کی اہم ناکہ سے غفلت کی عسکری کمزوری کو فوراً بھاپ لیا اور 100 سواروں کے ساتھ کوہ احد کے اوپر سے ہو کر پشت سے اچانک مسلمانوں پر حملہ آور ہوا۔ عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ نے چند جان بازوں کے ساتھ مزاحمت کی مگر شہید ہو گئے۔ اس کے بعد خالد کا تیز و تند رسالہ مال غنیمت لوٹنے والے مسلمانوں پر پل پڑا۔ اس طرح مسلمان جو جنگ جیت رہے تھے کمزور ہو گئے اور پیچھے ہٹنے لگے۔ مسلمانوں کے سنبھلنے کے بعد قریش مکہ کی ہمت پست ہو گئی اور وہ ساز و سامان باندھ کر فوراً مکہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ ابو سفیان نے جاتے ہوئے پکا کر کہا، آئندہ سال پھر بدر میں جنگ ہوگی۔ ان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ سے کہلوایا کہ ہاں، یہ تمہارے اور ہمارے مبین انشاءاللہ پختہ عہد ہے۔ بہت سے مورخین کے مطابق مسلمان یہ جنگ ہار گئے، لیکن مسلمان یہ جنگ ہارے نہیں بلکہ مسلمانوں کا بہت سا نقصان ہوا۔ اس مارکے میں 70 مسلمان شہید ہوئے، جن میں سے 14 مہاجر اور باقی انصار تھے، اور 40 مسلمان زخمی ہوئے، اور دوسری طرف قریش مکہ کے صرف 23 آدمی ہلاک ہوئے۔ قریش کی خواتین نے مسلم شہداء کی لاشوں کو خراب کر کے ان کے ناک کان کاٹ کر اپنے جوش و انتقام کو ٹھنڈا کیا۔ ابو سفیان کی بیوی ہندہ نے ان اعضاء کا ہار پہنا اور حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ نکال کر چبایا۔